یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ انسان جب دین کی کوئی بات سنتا ہے تو اس کو کوئی وسوسے آتے ہیں، تو یہ ہر ایک پہ ایک جیسے اثر نہیں رکھتے، ہر ایک کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور یہ کس لحاظ سے مختلف ہوتا ہے کہ کس کی دل کی کیفیت کیسی ہے۔ یعنی دل کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، اب کسی کوئی بیمار دل ہے، کسی کے دل میں نفاق ہے، کوئی ایمان والا دل ہے، تو ہر دل کی کیفیت دوسرے سے مختلف ہے، اور ہر ایک پہ شیطانی وسوسہ مختلف طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے، جن کے دلوں میں یہ بیماری ہوتی ہے، ہر ایسے آنے والا فتنے کا اثر قبول کر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اناد میں بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اور جب کہ علم سے بہرہ مند لوگ، تو ایمان بھی ہو اور علم بھی ہو، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ ایمان لانے والوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش ضرور آتا ہے، شیطانی وسوسے ان کو بھی تنگ کرتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ علم ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک سمجھ، ایک شعور ہوتا ہے، اور وہ اس شیطانی وسوسوں کو پہچان جاتے ہیں اور وہ اس راستے سے نہیں رکتے، وہ پھر بھی جھکے رہتے ہیں۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو پتا چلا کہ کوئی شخص بیمار ہے اور آپ اس کی عیادت کے لیے جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک شیطانی وسوسہ ایسے موقع پہ آپ کے اس عمل میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تم بھی تو بیمار ہوئی تھی، اس نے آ کے تمہیں پوچھا۔ اور بعض دفعہ یہ شیطانی وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ شیطان آس پاس کے لوگوں کے ذریعے میں یہ وسوسے دلا رہا ہوتا ہے اور ہمیں اپنے اس عمل سے روک رہا ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس علم نہیں ہوگا کہ بیمار پرسی کا کیا اجر، کیا ثواب ہے، کتنے فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے، اور ایسا شخص جنت کے باغوں میں گھومتا ہے جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوگا، جس کا ایمان کمزور ہوگا، وہ ایسے شیطانی وسوسوں کا اثر قبول کرے گا اور کہے گا ہاں ویسے کہتی تو ٹھیک ہو، پتہ نہیں مجھے بھی کیا ہو گیا تھا۔ لیکن جس کے پاس علم اور ایمان ہوگا، ایسے شیطانی وسوسوں کا وہ بہترین طریقے سے اللہ کے اذن سے مقابلہ کر جاتا ہے، اور وہ اس نیکی کے کام کو کر گزرتا ہے، وہ کسی رکاوٹ کے آنے پر رکتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان وسوسوں کے باوجود اس کا دل اسی طریقے سے عاجزی کرتا ہے اور جھک جاتا ہے اللہ کے حکم کے آگے۔ اس لیے ایمان بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم سیکھتے رہنا چاہیے، اور اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اب تو مجھے کافی نالج آ گئی ہے۔ دیکھیں علم کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے نا، جس کے اندر جتنا علم جاتا ہے نا، اس کو اتنی علم کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ جتنا علم نہیں ہوتا نا تو انسان کو لگتا ہے مجھے بہت کچھ پتا ہے۔ The more you know about it, the more you realize that you don't know anything۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے کثرت سے علم کی دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس راستے پر صبر سے جمے رہنا ہے، تاکہ ان شیطانی وسوسوں کا ہم پھر اللہ کے اذن سے مقابلہ کر سکیں، اور ہمارے اندر وہ قوت پیدا ہو سکے کہ ہم نیکی کے کام کر سکیں اور برائی سے رک سکیں۔